عمران خان نے خط میں کیا لکھا اور انہیں اس خط لکھنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما اور سینئر قانونداں محترم فیصل چودھری صاحب۔ سب سے پہلے میں یہ بتائیے کہ کیا ان کو اس خط کو لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیں عامر، بات یہ ہے کہ یہ خط جو ہے یہ توجہ مبذول کراتا ہے اس سچویشن کی طرف جو پاکستان کو اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے اور ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج ان کی ہے، اور جو ہمارے جوان شہید شہادت دے رہے ہیں، آفیسرز شہادت دے رہے ہیں، اس ہائی ٹائم کی قوم جو ہے وہ فوج کے پیچھے متحد کھڑی ہو، کیونکہ جب تک قوم فوج کے پیچھے نہیں متحد ہو کے کھڑی ہوگی تو کوئی بھی لڑائی، کوئی بھی فوج جو ہے وہ لڑتی قوم کے سر کے اوپر ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ لیکن کچھ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ایسی ہیں جن کی وجہ سے دوری ہو رہی ہے اور دوری ہوئی ہے اور فوج کی بدنامی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عوام اور فوج میں جو گیپ ہے وہ بڑا ہے، اور اس کے لیے کچھ پالیسیز ہیں جن پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے ان پالیسیز میں جو 6 نکات دیے ہیں، جو اپنے وہ 6 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے، کہ ان کی نظر میں وہ 6 پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے وہ دوری جو ہے، وہ جو خلیج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کو ایڈریس کر کے ہی جو ہے وہ خلیج جو ہے وہ پاٹی جا سکتی ہے اور خلیج کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ابھی تک خبریں آ رہی تھی ہمارے پاس کہ جی خط کی تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 6 نکات ہیں، کچھ آپ بتا سکیں کہ ان نکات کے بارے میں؟ آپ کی تو بہت کثرت کے ساتھ ملاقات ان سے ہوتی ہے، کیا لکھا ہے خط میں؟ کیا اس میں وہ 6 نکات کیا ہیں؟ عامر صاحب، یہ جو خط جو ہے کیونکہ اوپن لیٹر ہے، یہ آرمی چیف کی طرف سے ہے، تو لیکن یہ ایک اوپن لیٹر ہے، کوئی سیکرٹ لیٹر نہیں ہے۔ یہ ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی شیئر ہو چکا ہے، اور ان کی ٹویٹ میں بھی 6 نکات میں جو سب سے پہلا نقطہ ان کی نظر میں، عمران خان صاحب کی رائے میں، اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت 6 پوائنٹ ایجنڈا جو ہیں جن کا میں بھی ذکر کروں گا، کہ وہ ہیں جو کہ پاکستان میں شاید پہلی دفعہ ایک لیڈر نے اتنا جو ہے وہ ایک بے باک انداز توجہ مبذول کرائی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا ہے کہ جی آپ اس پہ اپنی پالیسیز کو بدلیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن جو 2024 کا الیکشن ریگنگ جو ہے، الیکشن فراڈ ہے، جس کی وجہ سے منورٹی کو جو ہے وہ میجورٹی کے اوپر جو ہے وہ امپوز کیا گیا، اور فارم 47 کے ذریعے حکومت جو ہے وہ قائم کی گئی، اور ان پارٹیوں کے ساتھ مل کے جن کے اوپر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے سنگین ترین الزامات ہیں۔ دوسرا 26ویں ترمیم، جس کے تحت سے عدلیہ کے نظام کو جو ہے پاکستان میں نظام عدل کو تہس نہس کر دیا گیا ہے، اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ کوٹ پیکنگ کے لیے لائی گئی، اور اس کا مطمع نظر صرف 2 ہیں، ایک عمران خان کے کیسز اور دوسرا کہ الیکشن فراڈ جو ہے 2024 کا وہ نہ کھلے۔ ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بھی آنکھیں بند کی گئیں۔ تیسرا جو پیکا لا ہے، جو زیادہ صحافتی حلقوں سے متعلق بھی ہے، مین سٹریم میڈیا پہلے ہی گیگ ہے، اور اب انٹرنیٹ کے اوپر جو اسالٹ کیا جا رہا ہے، مسلسل $1.7 بلین کا نقصان پہلے ہو چکا ہے آئی ٹی انڈسٹری کو، اور ہمارا جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں ان کی وجہ سے جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے وہ بھی ہمارا تھریٹن ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ عدلیہ کے جو احکامات ہیں ان کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا جا رہا، اور نیچے کے جو لوگ ہیں، اور یہ ساری جو باتیں ہیں، اس کے علاوہ جو اداروں کی جو بڑھتا ہوا ٹیررزم ہے، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کرنے کے بجائے ان کو پی ٹی آئی کی کرشنگ پہ لگایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ پاکستان تباہی کے دہانے پہ ہے۔ گروتھ ریٹ 0 ہے، ہمارا ہیوی مینوفیکچرنگ میں جو ہے وہ بھی 0 پہ چلی گئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے فوج پہ نزلہ گرتا ہے، فوج کی بدنامی ہوتی ہے، اور اب تو شاد باغ لاہور میں کچھ چھاپا پڑے تو لوگ اٹھ کے جو ہے فوج کو باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بفر زون نہیں رہ گیا بیچ میں، ہمیشہ ایک ادارے اور عوام کے بیچ میں ایک بفر ہوتا تھا، جس کو کچھ لوگوں کی ناقبت اندیشانہ پالیسیوں نے جو ہے وہ بفر زون ختم کر دیا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو فوری طور پہ جو ایریڈیکیٹ کیا جائے، اور جو ایک یہ جو گیپ ہے اس کو فل کیا جائے۔ درست۔ اچھا، اب یہ تو باتیں آ گئیں، مطلب ایکس کے اوپر میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ لیٹر آ گیا ہے، آپ نے جیسا فرمایا کہ تفصیلات آ گئی۔ کچھ فوج کی طرف سے کوئی اشارہ ہے کہ جی انہوں نے بھی اس آپ کے ایکس پہ جو پوسٹ آئی اس کو پڑھا ہے، کوئی اور مطلب رابطے کی کوئی نوید ہے یا نہیں ہے؟ جی
دیکھیے عامر، بات یہ ہے کہ ہم نے تو کیونکہ اوپن لیٹر دیا ہے، اور جس طرح سے ٹویٹر کے اوپر شور مچتا ہے تو اس سے پھر تو یہ بات تو میں آبویسلی سمجھوں گا کہ جو ہے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل انڈر آبزرویشن ہے، ریڈار پہ رہتا ہے، اور وہاں پہ جو چیز آتی ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہمیں فوج کی طرف سے کوئی جواب آتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ نہیں آتا، ہم اس سے اتنے زیادہ کنسرن نہیں ہیں. بینگ اے فارمر پرائم منسٹر، عمران خان صاحب نے اپنا ایک ویو دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نشاندہی کرنا خطروں کی یا پاکستان کو جو مشکلات ہیں، جو چیلنجز ہیں، یہ ان کا فرض ہے اور وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں، اور یہ فرض انہوں نے نبھایا ہے یہ خط لکھ کے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان وہ واحد آدمی ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست میں جنہوں نے اپنی ناک سے آگے، اپنے قدموں سے آگے دیکھا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ریسیپروکیٹ کیا جائے، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں، جو طاقتور ادارے ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی اپنے جو معاملات ہیں، اپنے جو ان کی سوچ ہے، ان سے آگے جو ہے وہ بڑھ کے سوچیں، تاکہ پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے کی صحیح کی جائے. پچھلے 3 سالوں سے جو پالیسی روا رکھی گئی ہے اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا بہت نقصان ہوا ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ بھی لکھ دیا، مذاکرات جو ہیں حکومت سے ناکام بھی ہو گئے، 8 فروری کو جو ہے احتجاج کی تیاری بھی ہے. کیا یہ بعض لوگوں کے نزدیک متضاد اشارے نہیں ہیں؟ اور جی دیکھیے 8 فروری کا جو احتجاج ہے عامر، ہمارا احتجاج جو ہے وہ کوئی سٹ اینڈ کال نہیں ہے، کوئی لانگ مارچ نہیں ہے. ہم بلیک ڈے منا رہے ہیں اور ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، بلکہ یہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ نہیں، عوام میں پاکستان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مینڈیٹ کی چوری کے خلاف 8 فروری ہی وہ دن ہے جہاں پہ ہم نے احتجاج رجسٹر کرانا ہے. ہم نے کسی شہر پہ چڑھائی نہیں کرنی ہے، ہم اپنی ایک جلسہ بھی کریں گے، ہم اپنا پروٹیسٹ بھی نوٹ کرائیں گے. یہ ہمارا سیاسی آئینی حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں بالکل جو ہے اس کی جگہ بنتی ہے، حق حاصل ہے ہمیں. تو یہ اس طرح کی کوشش نہیں ہوگی 24 نومبر کو جس طرح سے آپ لوگوں نے کوشش کی تھی احتجاج کرنے کی؟ اس بار احتجاج کی نوعیت بالکل جدا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے، اور حکومت کے جنرل ڈائر محسن نقوی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پریشان ہو کے وہ دھمکیاں نہ دیں، کیونکہ ہم کسی بھی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے ہیں. اور یہ جنرل ڈائر کا جو ایک اپروچ ہے اس حکومت کا، اس کو چینج ہونا چاہیے. پاکستان کے ریاست جو شہری ہیں ان کا حق ہے ریاست پہ، اور ریاستی عہدیداروں کو مجھے ایک اور، آپ نے بھی یہ سنا ہوگا حکومت کے کئی ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو خط لکھا گیا ہے یہ بنیادی طور پہ آرمی چیف سے ایک NRO مانگ رہے ہیں عمران خان. اس کو کچھ آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ ان 6 نکات میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے مقدمات یا میرے رہائی جو ہے وہ ہو؟ انہوں نے تو ایک جنرل پرنسپل جو ہے ان کے طرف توجہ مبذول کرائی ہے. اس لیے NRO جنہوں نے خط نہیں پڑھا ہے، اور ویسے بھی جو حکومت وقت ہے اس کو یہ غش پڑتی ہے، اور ان کو آسان خطا ہو جاتے ہیں جب ان کو یہ لگتا ہے کہ ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، کوئی صحیح کرتا ہے.